بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل بھروسہ۔ میں اور آپ یقین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک ایسی چیز کے ہونے کا اعتماد کہ جس کے لیے کوئی ظاہری ثبوت مہیا نہیں۔ ہم اکثر یقین یا عقیدے کا لفظ ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن روزانہ ہمیں اس کی اور بھی بہت سی قسموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے کئی شعبے میں یقین ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ایسے بہت سے عناصر ہیں جو میں دیکھ، سن یا محسوس نہیں کر سکتا، لیکن میں بہرحال ان پر یقین کرتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ آکسیجن ہے، اور میرا بھروسہ ہے کہ سائنس نے اس بارے میں جو بات کہی ہے کہ یہ گیس میری زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے، درست ہے۔ میں آکسیجن کو دیکھ، سن اور محسوس نہیں کر سکتا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ یہ موجود ہے، کیونکہ میں یہاں ہوں۔ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے سانس بھی لینا ہوگی، اس لیے میرے گرد آکسیجن بھی موجود ہے۔ آکسیجن کی طرح ہمیں اور بھی بہت سی اندیکھی حقیقتوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب کچھ سجھائی نہیں دیتا اور تب یقین ہی کام آتا ہے۔ آپ کا پالا جب کسی چیلنج سے پڑتا ہے تو ابتدا میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم پریشان بیٹھے حل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یقین ہی وہ واحد چیز ہے جو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہی وہ قدم ہوتا ہے جو تاریکی میں ہمارے تمام سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اس پر بہت بات کرتا ہوں، دل میں مکمل اعتماد، بھروسہ۔ میں آپ کو یہ جرأت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے مواقع پر بھروسہ کریں۔ آگے بڑھنے کی کلید سخت حالات میں بھی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیے اپنے ویژن سے رہنمائی لیں۔ ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں دیکھیں جو آپ تصور کرتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ لامحدود ویژن۔ میرے دل میں اس بات کا بھرپور بھروسہ ہے کہ ہاتھوں پیروں کے بغیر بھی میں ایک حیران کن زندگی گزار سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کچھ بھی آپ کی پہنچ سے دور نہیں۔ یقین رکھیں، اگر آپ وہ سب کر لیتے ہیں جو آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کر لیں گے۔ کوششوں کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ مجھے بھی پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ پہ بھروسہ ہے۔ میرے پاس جوتوں کا ایک جوڑا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ ایک دن یہ جوتے پہننا اور چلنا میرے لیے ممکن ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن میرا یقین ہے کہ اس بات کا امکان ضرور ہے۔ اگر آپ ایک اچھے مستقبل کا تصور کر سکتے ہیں تو آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یقین کر سکتے ہیں تو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ If you believe it, you can achieve it۔ 10 برس کی عمر میں جب میں ڈپریشن کے دور سے گزر رہا تھا تو مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی۔ میرے نہ ہاتھ تھے نہ پیر، لیکن مجھے وہ بھرپور زندگی گزارنے کی ضرورت تھی جو میں آج گزار رہا ہوں۔ میں اس دور پر نظر ڈالتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی حدود پر فوکس کر رہا تھا۔ اس کی بجائے مجھے اپنے ممکنات پر توجہ دینا چاہیے تھی۔ ہم سب کی حدود ہوتی ہیں۔ میں کبھی قومی فٹ بال ٹیم کا اسٹار نہیں بن سکتا، لیکن ٹھیک ہے، میں لوگوں میں یہ تحریک ضرور پیدا کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اسٹار بن جائیں۔ کبھی ان چیزوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں جن سے آپ محروم ہیں۔ اس کی بجائے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو اپنے خواب کی تکمیل کے لیے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی آپ کسی مسئلے یا حادثے سے گزرتے ہیں
تو اس کے ساتھ ہی غیر متوقع قطعاً ناممکن فائدہ موجود ہوتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فوری نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے آپ اس میں غلطاں رہیں کہ اس حادثے کے ساتھ کیا بھلائی ملنے والی ہے، لیکن بھروسہ رکھیں کہ سب کچھ خیر کے لیے ہوتا ہے، حتیٰ کہ حادثات و سانحات بھی عظمت میں بدل جاتے ہیں۔ میں جب 2008 میں ہوائی ایک پروگرام کے سلسلے میں گیا تو وہاں میری ملاقات عالمی انعام یافتہ سرفر بیٹھانی ہیملٹن سے ہوئی۔ 2003 میں جب وہ 13 سال کی تھی تو ایک شارک نے اس پر حملہ کر دیا جس سے اس کا بایاں بازو کٹ گیا۔ بیٹھانی پہلے سے اس سرفنگ کی کھلاڑی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ بچ گئی تو اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اب وہ میری طرح اپنے یقین کے بارے میں لوگوں کو بتانے اور انہیں انسپائر کرنے کے لیے پوری دنیا میں جاتی ہے۔ زندگی کے سمندر میں ہم سب سے غیر متوقع لہریں ٹکراتی ہیں، لیکن انہی لہروں سے ٹکرانے کے بعد آپ ایک زبردست زندگی کو دریافت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے مقاصد اور اہداف کو مکمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر لوگوں پر بھروسہ کریں، ان لوگوں پر جو آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کا کام خود نہیں کریں گے، لیکن آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور توازن پیدا کرنے کی پریکٹس ضرور کرا دیں گے۔ یہ خیال گرہ سے باندھ لیں کہ سب کچھ ممکن ہے۔ جب آپ کسی بڑے چیلنج کی وجہ سے مایوس ہو جاتے اور گھبرا جاتے ہیں، بھروسہ کریں کہ سب کچھ ممکن ہے۔ ایسے میں فرار کا راستہ تلاش نہ کریں۔ آپ کو لگے گا کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے، لیکن آپ کا یہ یقین ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں، مسائل کے حل مل سکتے ہیں اور غیر متوقع جگہوں سے مدد مل سکتی ہے، تو پھر سب کچھ ممکن ہے۔ میں جب اسکول جاتا تھا تو میرے والدین ہر صبح مجھے ایک نئے اچھے دن کی دعا دیتے تھے۔ اسکول میں جب میں گراؤنڈ میں لڑکتا ہوا جاتا تھا تو میرے اسکول کے دوست مجھ پہ ہنستے تھے۔ یہ میرے لیے بہت ہی حوصلہ شکنی اور دل گرفتگی کا وقت تھا، لیکن میرے ماں باپ کے الفاظ روزانہ مجھے ایک نئی ہمت اور نئی توانائی دیتے تھے۔ عظیم مصنف نارمن ونسنٹ پیل نے ایک دفعہ کہا، ایک ممکن امکان بن جائیں۔ آپ کی زندگی کتنی ہی اندھیری دکھے، اپنی نظر کو بلند رکھیں اور ممکنات کو دیکھیں۔ ہمیشہ ممکنات پر نظر رکھیں کیونکہ یہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ممکنات پر بھروسہ کیے بغیر آپ کہاں جائیں گے؟ مستقبل کے بارے میں ہماری امیدیں ہمیں سرگرم رکھتی ہیں۔ مشکل وقت میں حوصلہ شکنی اور مایوسی کے وقت یہی امیدیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں۔ ہم سب خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ یقین بھی کر لیں کہ آپ مشکلات کا سامنا کر لیں گے، تب بھی مایوسی طاری ہوتی ہے، لیکن آپ کا ہدف ہمیشہ خوش کن اختتام ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے کیوں نہ قدم بڑھایا جائے۔ صبر کا انعام۔ جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ چیلنجز کم ہونے کو نہیں آتے۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے سے نہ رکیں۔ آپ ان سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صورتحال کا جائزہ لیں، حل تلاش کریں، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھروسہ کریں، اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ صبر اصل ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، آپ پانی دیتے ہیں، پھر آپ فصل کا انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اکثر ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی احمقانہ کام ہی کیا ہو۔ آپ اس سے اپنا سر نہیں پھوڑتے، آپ اس سے شکست بھی نہیں کھاتے۔ جب آپ یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو آپ بہترین حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بیج بونے کے بعد آپ صبر کرتے اور فصل اگنے کا انتظار کرتے ہیں۔
صبر کا یہ وقت رکاوٹ نہیں، انعام کی تیاری کا دورانیہ ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دروازہ ابھی بند ہے تو ایک دن یہ دروازہ نئے مواقع کے ساتھ کھلے گا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی راستہ تلاش کرنے میں لگتے ہیں وہ ضرور ملتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنے اہداف حقیقت کے مطابق تیار کرنے چاہیے، اور ہر سانس کے ساتھ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس مواقع موجود ہیں۔ مکمل نظر۔ اپنے بچپن میں میری نظر بہت محدود تھی۔ زندگی کے بارے میں میرا ویژن بہت ہی سیلف سینٹرڈ تھا۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ خراب حالات میں لوگ موجود ہیں۔ پھر 13 برس کی عمر میں ایک اخبار میں ایک آسٹریلوی شخص کی کہانی میں نے پڑھی جو شدید حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ نہ حرکت کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی بات کر سکتا تھا۔ اسے اب زندگی بھر بستر پر پڑے رہنا تھا۔ میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حادثہ اس کے لیے کتنا خوفناک ہوگا۔ اس شخص کی کہانی نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہاتھوں پیروں کی کمی کے باعث اگرچہ میں بہت سی مشکلات میں ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے پاس اپنی زندگی گزارنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اپنی منزل کا تعین اور اپنی منزل کا یقین ایک عظیم قوت ہے۔ اس قوت کی مدد سے آپ پہاڑ ہلا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بار آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب نہیں ملتا۔ مجھے اپنی زندگی کے ممکنات سے بھروسہ سیکھنا تھا۔ اگر میرے پاس یہ بھروسہ ہے تو آپ بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ منزل کے یقین کی قوت میں نے پہلی بار اپنے اسکول کی اسمبلی میں دیکھی جب میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر ریگی ڈیوس کو سنا۔ اس دن 1400 بچے اسکول اسمبلی میں جمع تھے اور گرم ہوا چل رہی تھی۔ ساؤنڈ سسٹم بھی خراب تھا، جس کی وجہ سے آواز کبھی آتی تو کبھی جاتی۔ ریگی نے اپنی زندگی کی جو کہانی سنائی وہ حیرت انگیز حد تک افسوسناک تھی۔ جب وہ پیدا ہونے والا تھا اس کی ماں بے گھر ہو گئی۔ اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، لیکن اسی دوران اس کی ماں نے ایک ٹیچر سے رابطہ کیا جس نے اسے کبھی کہا تھا کہ میری ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ ریگی کی ماں نے جب اپنی ٹیچر سے بات کی تو اس نے اپنے گھر میں جگہ دے دی جہاں ریگی پیدا ہوا۔ یہ ایک ملنسار خاندان تھا جس میں ریگی کی ماں کی ٹیچر، اس کا شوہر اور 6 بچے تھے۔ ریگی نے بتایا کہ اس خاندان والوں نے مجھے جو سب سے بڑا سبق دیا وہ یہ تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں، ان حالات کے رد عمل کا اختیار ہمیشہ تمہارے پاس ہے، لہٰذا یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات پر منفی رد عمل دو یا مثبت۔ ریگی نے اسکول اسمبلی میں اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ اس نے تقریباً ہر بار درست فیصلے کیے کیونکہ وہ زندگی کے ممکنات پر یقین رکھتا تھا۔ وہ کبھی برا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اچھا کرنے کو اس دنیا میں بہت کچھ ہے۔ اس نے اپنی تقریر کے دوران میں ایک بات ایسی کہی جو گھر پہنچنے تک میرے ساتھ رہی، اور وہ یہ تھی کہ تم اپنا ماضی بدل نہیں سکتے مگر تم اپنا مستقبل ضرور بدل سکتے ہو۔ ریگی کے ان الفاظ نے میرے دل کو جا چھوا۔ ریگی نے میرے دماغ میں یہ بیج بویا کہ مجھے ایک پبلک اسپیکر کا کیریئر اختیار کرنا ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ ریگی جیسا ایک سادہ انسان جس نے چند منٹ میں ہم سینکڑوں افراد پر مثبت اثر ڈال دیا۔ اس دن اسکول سے گھر جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بھی ریگی کی طرح کوئی سٹوری ہو جسے میں دوسروں سے شیئر کر سکوں۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسی کوئی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی کوئی کہانی ابھی آپ کے پاس ہو۔
یقین رکھیں آپ کی کہانی واہ ہونے والی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ حیرت انگیز ہوگی۔ آپ بہت حسین ہیں۔ مشرقی ایشیا کے دورے کے دوران میں سنگاپور کے 300 امیر ترین کاروباریوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اپنی پریزنٹیشن ختم کی تو ایک شخص جو چہرے مہرے سے بہت ہی امیر اور سب میں منفرد دکھائی دے رہا تھا، میری طرف دوڑا چلا آیا۔ اس نے میرے پاس پہنچ کر جو الفاظ کہے انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ نک، میری مدد کریں۔ مجھے پتہ چلا کہ اس شخص کے 3 بینک ہیں، لیکن وہ انتہائی لجاجت کے ساتھ میرے پاس مجھ سے مدد لینے آیا ہے، کیونکہ اس کی مادی دولت نے اس پریشانی سے نکلنے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی 14 سال کی ایک بیٹی کسی وجہ سے اپنے بارے میں بہت خوفزدہ ہے، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں بہت ہی ہونک لگ رہی ہوں۔ اس کے اس رویے سے میں بہت دل گرفتہ ہوں، حالانکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں اسے وہ کیسے دکھاؤں جو میں اس میں دیکھتا ہوں؟ اس آدمی کی پریشانی کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کی پریشانی سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اس احساس سے نجات دلانا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خود سے نفرت کرنے لگی تھی۔ جب ہم اپنی ان خوبیوں کو تسلیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی خامیوں پر کڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی بہت سی خوبیوں کو نظر انداز کر کے اپنی چند خامیوں پر روتے رہنا بہت آسان ہے۔ جب ہم بیمار سوچ کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کی بنیاد پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو تسلیم کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تو آپ دوسروں کو بھی قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ دوسروں کو قبول کرنے کے لیے پہلے خود کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار میں اسکول کے نوجوانوں سے مخاطب تھا اور ان سے سوال کیا کہ کون کون میرا دوست بننا چاہتا ہے۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے فوراً دوسرا سوال کیا۔ اس نے انہیں تذبذب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، خواہ میں کیسا بھی دکھائی دوں۔ میں کچھ دیر تک ان نوجوانوں کے احساسات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا۔ ہم یہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنا بہت سا وقت اس پر خرچ کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے درست ہوں، بالوں کا انداز کسی فلمی ہیرو کی طرح ہو، وزن زیادہ نہ ہو نہ ہی کم، بہت کالے نہ ہوں نہ بہت سفید۔ ایک جانب تو نوجوانوں کا یہ مزاج، دوسری جانب آپ لوگ کیسے ایک ایسے نوجوان سے دوستی کے لیے تیار ہو گئے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ ہی پیر؟ آپ کیوں دوستی کے لیے اچھی جینز، پرکشش ہیئر سٹائل، گورے رنگ اور متناسب جسم کو فوقیت دیتے ہیں اور اپنے لیے اس سے کم حیثیت کو رد کر دیتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اپنا موازنہ دوسروں سے شروع کرتے ہیں، اور خدا نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس حیثیت میں خود کو تسلیم کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ جب آپ خود کو اسی حیثیت میں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح آپ کو خدا نے تخلیق کیا ہے، تو اپنے اندر سکون، اعتماد اور اطمینان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج کے تیز رفتار دور میں کہ جب تبدیلی اور ترقی کی رفتار بہت تیز ہے، نوجوان خود کو جب اس سے ہم آہنگ نہیں کر پاتے تو میں نے دیکھا کہ ان میں ڈپریشن اور پھر خود کشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ نمبر اور بہترین پوزیشن لینے کے مزاج نے اسٹوڈنٹس میں ذہنی کرب یعنی سٹریس پیدا کر دیا ہے۔ لوگ زیادہ کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کمانے میں لگاتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس غلط فہمی کی وجہ سے دن رات سخت محنت میں رہتے ہیں کہ پہلے نمبر سے کم کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر انہیں پہلی پوزیشن نہیں ملتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محروم ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ اسکول یا یونیورسٹی کے ایک امتحان میں فیل ہونے کا مطلب زندگی میں فیل ہونا نہیں۔ ہماری اصل قدر وہ ہے جو ہمارے خدا کی نظر میں ہماری ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے ہمیشہ محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ خود سے بے غرض محبت کرتے ہیں، آپ دوسروں کو دیتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسروں سے آپ کو کیا ملا۔ آپ اس وقت بھی شیئر کرتے ہیں جب آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ آپ دوسروں میں مسکراہٹیں تقسیم کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ آپ خود سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ صرف اپنے لیے نہیں جی رہے ہوتے، آپ خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے گرد لوگوں کو خوش رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود سے صرف اس لیے محبت نہیں کرتے کہ دوسرے بھی آپ سے محبت نہیں کرتے، تو مجھے ڈر ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ خود سے محبت نہ کریں اور لوگ آپ سے محبت کریں۔ خدا تو ہم سب سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، وہ ہم سب پر رحمت برساتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں خود سے محبت کرنی چاہیے، اپنی کمزوریوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ خدا بھی ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنی کمزوریوں، ناکامیوں اور غلطیوں پر کڑھنے رہنے کی بجائے ان خوبیوں، ان نعمتوں، ان مہارتوں، ان صلاحیتوں، اس دانش، اس علم، اس تخلیقیت اور سخت محنت پر توجہ دیں جو آپ کے پاس ہے۔ دوسروں کی توقعات پر زندگی بسر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پرفیکشن کی تعریف خود وضع کیجیے، اندر سے چمکیے۔ ماہر نفسیات اور مصنف الزبتھ کیبلر روس کا کہنا ہے کہ لوگ کشیدہ شیشے سٹینڈ گلاس کی طرح ہیں جو سورج کی روشنی میں چمکتا ہے، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ حدود کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے اور خاص کر ڈپریشن، نشے کی لت یا دوسرے کسی بڑے چیلنج سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کی روشنی جلانی ہوگی، اپنے اندر کا دیا روشن کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اندر کی خوبصورتی اور اہمیت پر یقین کرنا ہوگا۔ زندگی کو بغیر حدود کے گزارنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں، مستقبل کے بارے میں پر امید رہیں اور مشکل حالات میں بھی ممکنات پر بھروسہ کریں۔ آپ کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کامیابی اور خوشی کے اہل ہیں۔ جب آپ اندر سے نہیں چمکتے تو در حقیقت دوسروں کے ذمے اپنی قدر لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کیا قیمت طے کرتے ہیں، دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اعتماد دیں۔ مایوسی اور پست ہمتی کا یہ ایک یقینی ذریعہ ہے کیونکہ آپ نے پہلے خود کو ہی تسلیم نہیں کیا، لیکن آپ کے حسن اور قدر کا پیمانہ دوسروں کے پاس نہیں، خود آپ کے اندر موجود ہے۔ اداکاروں، گلوکاروں کا دھوکہ۔ مجھے معلوم ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل۔ میں خود اس کٹھن راستے سے گزرا ہوں۔ میں جانتا ہوں زندگی بڑی ظالم ہے، لوگ بے حس اور خود غرض ہیں۔ قوت و طاقت کے لیے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اور جب یہ اندر کی قوت ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے سے باہر دیکھ سکتے ہیں، اپنے سے بلند ہو کر خدا کی طرف، کیونکہ آپ کی محبت اور قوت کا واحد ذریعہ وہی ذات ہے۔ آج کے نوجوان خود کو تسلیم کرنے کی سوچ سے بالکل عاری ہیں۔ وہ جب ٹی وی شوز اور فلموں اور ویڈیوز میں اداکاروں، گلوکاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرح فیشن کرنے کی، ان کی طرح کپڑے پہننے کی، ان کی طرح بال بنانے کی، ان کی طرح سٹائل اپنانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں، اور جب آپ یہ شوز دیکھتے ہیں تو اچھے دکھنے، آرام دہ زندگی گزارنے اور لوگوں میں مقبول ہونے کے چکر میں بہت آسانی سے آپ اپنے عظیم مقصد زندگی کو بھول سکتے ہیں۔ ان سٹارز کے بھی اپنے خدا ہوتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، غرور، گھمنڈ اور طمع کے خدا۔
جب آپ مادی چیزوں اور سطحی حسن کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور جب اپنی اہمیت منوانے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ خود سے شکست کھا کر اپنی نعمتوں اور خوبیوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود تسلیمی۔ 7 سال کی عمر میں ایک دن اسکول میں مجھے خود سے بہت نفرت ہونے لگی اور میں گھر آ کر گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر روتا رہا کہ میرے اسکول کے ساتھی مجھے قبول نہیں کرتے۔ میں اپنے آپ سے مایوس ہو گیا۔ بہت سے نوجوان اپنے کیل محاسوں اور ناک اور بالوں کے سٹائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ ان تمام مسائل سے کہیں زیادہ تھا۔ میرے تو نہ ہاتھ تھے نہ پیر۔ میں نے سوچا میں تو انتہائی عجیب مخلوق ہوں۔ میں شاید اسی غم میں محو رہتا کہ مجھے کچھ دیر بعد اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھیں، تم بہت حسین ہو، تمہارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں۔ مجھے اچانک اپنے اندر کچھ اچھا محسوس ہوا۔ میں سوچنے لگا، واقعی میرے اندر اگر ہاتھ پاؤں نہ ہونے کی خامی ہے تو مجھ میں کئی خوبیاں بھی ہیں۔ میری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، میرے کندھے مضبوط ہیں، میں بہت طاقتور ہوں۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کچھ دیر پہلے تک میں جو خود کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، اب خود کو تسلیم کر رہا ہوں۔ میں جیسا ہوں، جہاں ہوں، بہت حسین ہوں۔ مجھے بہت سے نوجوانوں کے ای میل اور خطوط ملتے ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچا کیونکہ ان میں خود سے محبت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو آپ دوبارہ ٹھوکر سے بچنے کے لیے اپنے دل کے گرد ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، اور اگر آپ خود سے محبت کریں گے جیسے بھی آپ ہیں تو آپ کے اندر موجود آپ کا فطری حسن نمو کرے گا اور دوسرے بھی آپ کے اس حسن کو دیکھ اور محسوس کر سکیں گے۔ آپ کی انفرادیت۔ ہم انسان سب کے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر عموماً لوگ اپنی انفرادیت سے واقف نہیں ہوتے۔ تاہم ہر فرد خود کو نمایاں دکھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ منفرد کرتا ہے۔ لڑکیاں نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہیں، ایک بار وہ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ پہننے سے کتراتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے الگ نظر آنا چاہتی ہیں۔ لڑکے جسم کے ٹیٹو بنواتے ہیں یا پھر نئے انداز کے بال کٹواتے ہیں، یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ منفرد نظر آئیں۔ لیکن یہ آپ کی یا کسی کی بھی انفرادیت نہیں ہے۔ ایسا کوئی اقدام دوسروں کی نظر میں آپ کو نمایاں کر سکتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے لیے ایک رویہ اختیار کیا جو میرے لیے بہت کام کا ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ جان لیا کہ میرا حسن میری انفرادیت میں ہے، یعنی میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں۔ میں اپنے اندر بہت ہی منفرد ہوں۔ اپنی انفرادیت کی وجہ سے کوئی مجھے ایک اوسط انسان نہیں کہہ سکتا۔ میں بھرے مجمع کا حصہ نہیں بلکہ اپنی الگ شناخت رکھتا ہوں۔ جب میں نے یہ رویہ اختیار کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہی میرے لیے سب سے اچھا حل ہے، اور کسی بھی دوسرے مایوس اور پریشان فرد کے لیے بھی یہی رویہ بہترین حل فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کا حل بن جائیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ لینے سے کہیں بہتر دینا ہے۔ اگر آپ خود سے محبت نہیں کر پا رہے تو کسی دوسرے کو محبت دیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی کس قدر اہمیت ہے۔ ناک کا ستواں ہونا آپ کو زندگی کا لطف نہیں دے گا۔ آپ کی ملکیت میں فراری کار لاکھوں لوگوں کو متاثر نہیں کرے گی۔ آپ کے پاس پہلے سے وہ چیزیں موجود ہیں جن کی بنا پر لوگ آپ کو اہمیت دیں اور آپ سے محبت کریں۔ بس آپ کو اسے محسوس کرنا اور اسے برتنا ہے۔ آپ کبھی پرفیکٹ نہیں بن سکتے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہے۔ اصل یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں پرفیکشن حاصل کر لیں، بلکہ اسے زندگی بھر تلاش کرنا ہے۔ زندگی بھر کوشش کرنی ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، وہ تمام چیزیں دوسروں کو دینی ہیں جو آپ دے سکتے ہیں۔
آخر میں آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو اپنے بارے میں خود کہہ اٹھیں گے، زبردست۔ ابھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہیں، یہ میں ہوں، اور میں آج ابھی بہترین سے بہترین بننے کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ بہت حسین ہیں کیونکہ آپ کو خدا نے اپنے مقصد کے تحت پیدا کیا، مگر آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ نے عملی طور پر اس مقصد کو اختیار نہیں کیا۔ اب آپ کا چیلنج یہ ہے کہ اس مقصد کو تلاش کریں، اسے امید کا ایندھن دیں، اپنی یقین سے بڑھائیں اور اپنی انفرادیت کو آخری حد تک جہاں تک ممکن ہو لے جائیں۔ سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر نکل کر کسی دوسرے کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں، اپنے دماغ اور اپنی شخصیت کا استعمال کریں۔ یہ میرا لفظی مشورہ ہی نہیں، میں نے اسے اپنی زندگی میں بھی استعمال کیا ہے، اور اس عمل نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔